السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں چنا پلاؤ کی بیسٹ ریسیپی. بہت ہی آسان اور بہت ہی جلد بن جانے والی یہ ریسیپی. آپ ماشاءاللہ سے اس کا کلر اور اس کا ٹیکسچر دیکھ رہے ہیں. بہت ہی لذیذ چاول ہیں. ان کے انگریڈینٹس میں ہم 1 پاؤ چنے لیں گے. 1 پاؤ چنے میں نے اوور نائٹ رات کو دھو کے بھگو دیے تھے صاف پانی کے اندر, اور اسی پانی کے اندر اب میں اس کو بوائل کرنے لگی ہوں. اور آپ نے اس کے مطابق اس میں تھوڑے سے میں مسالہ جات ایڈ کرتی ہوں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس میں نے تھوڑا سا سوکھا دھنیا ڈالا ہے, اور اس میں جب بوائل ہوگا تو بہت اچھا ٹیسٹ بن جاتا ہے. چنوں کی یخنی وہ ایک ٹائپ کی بن جاتی ہے, کیونکہ ہم اسی پانی کو پھر چاولوں میں ایڈ کریں گے. ساتھ میں نے دال چینی ڈال دی 1 پیس, اور اس میں 1 ٹیبل سپون میں نمک ایڈ کروں گی, تاکہ جب اس میں بوائل ہو تو کافی اچھا ٹیسٹ بن جائے. اور اس میں پانی تھوڑا کم تھا تو میں نے تھوڑا سا اور ایڈ کر دیا. اور یہاں پر اس کو میں نے 5 منٹ کے لیے ویٹ پر لگایا تھا. 5 to 7 منٹ. جب آپ نے اس کو ویٹ لگانا ہے تو بہت اچھے طریقے سے آپ کے چنے گل جاتے ہیں. یہاں پر جب میں نے 7 منٹ کے بعد کھولا تو آپ کو میں دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی طرح گل گئے تھے. آپ نے ان کا ٹیکسچر جو ہے وہ نہ زیادہ گلانے ہیں اور نہ ہی زیادہ کھڑے رکھنے ہیں, ان کو نارمل رکھنا ہے. یہاں پر میں آپ کو اس کو ایک کو توڑ کے دکھاؤں گی. آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ کتنا آپ کو اس کو رکھنا ہے. جی یہ دیکھیں, ایسے کا نہ بہت زیادہ گلے میں ہوں اور نہ ہی بہت زیادہ سخت ہوں, کیونکہ جب ہم اس کو بنائیں گے تو پھر بھی انہوں نے تھوڑا سا لینا ہے. تو یہاں پر ہم نے چاولوں کا تڑکا رکھ دیا. اس میں نے 2 سے 3 ٹیبل سپون گھی ایڈ کیا, اور اس میں نارمل سائز کا 1 پیاز تھا وہ کاٹ کے ڈال دیا. اور اس کو ہم اس کا تھوڑا سا کلر چینج کریں گے, اور اس کا کلر چینج کرنے کے ساتھ اس میں ہرا جو ہے لہسن وہ ایڈ کر دوں گی, کیونکہ سردیوں میں موسٹلی یہی یوز کرتی ہوں. آپ نے میری باقی پچھلی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا ریسیپیز میں, اس کا بہت اچھا ٹیسٹ بنتا ہے اور میری فیملی کو تو بہت زیادہ پسند ہے, تو میں یہ بہت زیادہ سردیوں میں یوز کرتی ہوں. اور یہاں پر اس کا کلر تھوڑا سا جب بادامی ہو گیا تو اس میں نے پسا ہوا ادرک 1 ٹیبل سپون ایڈ کر دیا. اور اس میں دوسرا لہسن پیسٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم اس کے اندر ہرا لہسن ایڈ کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ اپنا ہی ماشاءاللہ سے بہت مزے کا ہوتا ہے. تو یہاں اس کا تھوڑا سا کہ بادامی ہو گیا تھا, تو اس میں ہم 2 سے 3 گھونٹ پانی کے ڈالیں گے, تاکہ یہ زیادہ بھی براؤن نہ ہو, کیونکہ مسالے کو کبھی بھی جلاتے نہیں ہیں. اور اس میں نے 2 نارمل سائز کے ٹماٹر ایڈ کیے, اور 3 سے 4 ہری مرچیں جو ہے ان کے 2 پیس کر کے ڈال دیے. اور اس کو یہاں پر مسالہ بنانے کے لیے اس میں اس کے اسپائسیز ایڈ کر رہی ہوں. 1 چمچ اس میں نے لال مرچوں کے ڈالے ہیں, اور اس میں بھی 1 چمچ نمک کا ایڈ کروں گی, کیونکہ میرے رائس جو ہیں وہ 2.5 گلاس کے قریب تھے, تو اس میں اتنا ہی پانی آنا تھا. اور اس میں نے یہ جلوتری کا 1 فلاور ڈال دیا, جس کو میں تھوڑا سا توڑ کے ڈالنا چاہ رہی تھی, اور تاکہ اس کا ٹیسٹ اچھا بنتا ہے. اور ساتھ اس میں یہ 1 پتا ایڈ کر دیا, اور اس کو ہم اچھی طرح بھونیں گے تاکہ جو ٹماٹر ہیں یہ اچھی طرح سے گل جائیں اور مکس ہو جائیں, کیونکہ چاولوں میں ٹماٹر کھڑے کھڑے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے. اور اس میں زیرہ ایڈ کر رہی ہوں, بالکل حسب ضرورت آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں, کیونکہ میں نے اس میں تقریباً 1.5 ٹیبل سپون ڈالا تھا, کیونکہ ان مسالوں سے ہی پلاؤ کا ذائقہ بہت ہی لذیذ بنتا ہے. جب تک آپ مسالے نہیں ڈالتے تو وہ پلاؤ نہیں بنتا, وہ ایک کھچڑی سی بن جاتی ہے. تو میں ریکمینڈ کرتی ہوں ہمیشہ جب بھی آپ بنائیں پلاؤ تو اس میں مسالہ ایڈ کریں. یہاں میں نے اس میں کالی مرچیں ایڈ کی, ثابت کالی مرچیں ایڈ کی ہیں تھوڑی سی 1 ٹیبل سپون کے قریب, اور 5-7 پیس میں نے اس میں لونگ کے ایڈ کیے ہیں, اور اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں. اور اب یہاں پر ہمارا مسالہ ریڈی ہونے والا ہے. تو جو چنے بوائل کیے تھے وہ میں نے اس کا پانی الگ کر لیا تھا, تو اس میں پہلے چنے ایڈ کروں گی اور اس کو 2 منٹ بھونوں گی اس کے اندر, تاکہ چنوں میں بھی اس کا مسالے کا تھوڑا سا ٹیسٹ ہو جاتا ہے نا, تو وہ روکھے چنے نہیں رہتے. پھر اس کو اس میں تھوڑا سا بھون لینا چاہیے. اور جیسے اس میں 2-3 منٹ ہو گئے تو میں نے اس میں باقی کا پانی ایڈ کر دیا. یہ میرے چاولوں کے حساب سے ہی تھا, کیونکہ میں بتا رہی ہوں میرے 2.5 گلاس رائس تھے, اور وہ نہیں چاول میں سردیوں میں ہیں یوز کری, تو وہ پانی بھی کم لیتے ہیں.
آپ بھی دیکھ لیجئے گا اگر آپ کے نئے رائس ہیں یا پرانے ہیں تو اس حساب سے پانی کم یا زیادہ، آپ بعد میں پانی دوسرا بھی ایڈ کر سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور چاولوں کو دیکھیں میں نے ماشاءاللہ سے ہلایا ہے تو یہ اس میں پانی اتنا ہی پورا آ جائے گا کیونکہ مجھے اس کا اندازہ ہے۔ تو یہاں پر میں نے چاولوں کو بعد میں دم لگا دیا۔ پہلے میں نے اس کو ہلکی سی آنچ پر یوں ہی رکھا اور اس میں نے ثابت لال مرچیں ایڈ کی۔ آپ ثابت لال مرچیں تھوڑی سی توڑ کے بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن میں نے ثابت ہی ایڈ کر دی تھی۔ اور میں نے چاولوں کو یہاں پر دم لگانے لگی تھی کیونکہ اس کا پانی دیکھ رہے ہیں آپ بالکل ڈرائی ہو گیا تھا، تو اس کو جب میں نے دم کھولا تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کیسے ایک ایک دانہ الگ ہے اور بہت ہی لذیذ، جیسے دیکھ کے چاولوں کا ٹیسٹ تھا، دیگی ٹیسٹ آ رہا تھا اور سب کو بہت پسند ہے۔ میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے پیارے چاول الگ الگ بنے ہیں۔ اور یہ دیکھیں چنے بھی کتنے مزے کے لگ رہے ہیں۔ میری فیملی کو تو میری ریسیپی پلاؤ بہت پسند آیا تھا، امید کرتی ہوں آپ کو بھی میری ریسیپی بہت اچھی لگی ہوگی۔ اس کو ٹرائی ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے، اور اسی طرح مجھے سپورٹ کیجیے تاکہ میں آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آؤں۔ ہاں اگر آپ کو کوئی ریسیپی چاہیے تو آئی کین کریٹ اے ویڈیو فار یو، آپ کمنٹ سیکشنز میں بتا سکتے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک اگلی اچھی ویڈیو